السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے طلبہ، تو آج کا سبق جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں۔ کل ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ جو ہے وہ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کیا ہے، جو وضاحت کی ہے، اس وضاحت سے صلاۃ اور من اختص یہاں تک اس کی وضاحت جو ہے وہ کچھ حد تک کر دی گئی ہے۔ اب اس جملے کا آخری کڑی ہے بالخلق العظیم۔ تو خلق عظیم کی تقسیم جو ہے وہ 4 تقسیم ہے، وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ خلق کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خلق حسن، اور ایک ہے خلق کریم، ایک ہے خلق عظیم۔ 3 قسمیں ہیں، 4 نہیں، یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو ان کا معنی جو ہے اور مطلب جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب خلق عظیم کی تعریف جو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ عبارت رہ گئی ہے والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسہولۃ والخلق العظیم له على ما قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا هو القرآن، یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ له من غیر تکلف، وقیل هو الجود بالکونین والتوجہ الى خالقہما، وقیل هو ما اشار الیہ علیہ السلام بقولہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک، والاصح ان الخلق العظیم هو السلوک الى ما یرضى عنہ اللہ تعالی والخلق جميعا، وهذا غریب جدا، وهو تلمیح الى قوله تعالی وانک لعلى خلق عظیم، وهو ان لم يدل على الاختصاص لكن لما كان في محل المدح اختص به۔ تو در حقیقت آج کا سبق شروع ہوگا والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسہولۃ، یہاں سے۔ یہاں شارح رحمۃ اللہ علیہ خلق عظیم کی تقسیم کے بعد خلق عظیم کی تعریف فرماتے ہیں، اور تعریف میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ خلق عظیم وہ ملکہ ہے۔ ایک لفظ آیا ہے ہوا ملکۃن، وہ ملکہ ہے، تو وہ ملکہ سے مراد کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد خلق عظیم کی تعریف سمجھتے ہیں۔ ملکہ جو ہے اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو نفس میں راسخ ہو جائے۔ ایک ملکہ اور ایک قوت، ایک کیفیت اور قوت جو نفس کے اندر ایک دم نفس میں راسخ ہو جائے، گاڑ جائے، مضبوطی کے ساتھ رہ جائے، اسی کا نام جو ہے وہ ملکہ ہے۔ اردو میں اس ملکہ کو تعبیر کیا جاتا ہے مہارت سے، مہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ملکہ مہارت کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیفیت جو نفس میں راسخ نہ ہو، نفس میں آئے، تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد پھر چلا گیا، اس کو جو ہے اردو کے اندر حالی، اردو عربی میں اس کو حالی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی کے سامنے کسی کی خوشخبری کی خبر جو ہے وہ خوشخبری کی خبر سنائی گئی، کوئی خوشخبری اس کو سنائی گئی، تو وہ خوشخبری سننے کے بعد اس کے چہرے میں جو ہے ایک مسکان آتا ہے، حشاش بشاش چہرہ ہو جاتا ہے،
لیکن یہ حشاشیت اور بشاشیت اور مسکان جو ہے یہ بہت دیر تک نہیں رہتا ہے، کچھ دیر تک رہتا ہے، اس کے بعد یہ حشاشیت اور بشاشیت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو حالی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کسی کام کی وجہ سے کچھ شرمندگی ہوئی تو اس کے چہرہ جو ہے وہ لال پڑ جاتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ شرمندگی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ نارمل چہرہ جو ہے وہ نارمل چہرہ ہو جاتا ہے، وہ شرمندگی کے آثار جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفس میں ایک کیفیت آئی، نفس کے اندر ایک مہارت آئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے رہا، اس کے بعد چلا گیا، اس کو حالی کہتے ہیں۔ اور جو بالکل گاڑ جائے، ایک دم مضبوطی کے ساتھ نفس کے اندر قرار پا جائے، کبھی وہ ختم نہ ہو، اسی کو جو ہے وہ مہارت کہا جاتا ہے۔ تو اب اس مہارت ملکہ کو سمجھ لینے کے بعد اس کی تعریف سمجھیے۔ عبارت میں یہ آتا ہے والخلق ہوا ملکۃ یصدر عنہا الافعال بسہولۃ، اور خلق اس ملکہ کا نام ہے، اس مہارت کا نام ہے، یصدر عنہا جو صادر ہوتا ہے اس سے افعال کے، صادر ہو اس سے افعال بسہولۃ، سہولت کے ساتھ۔ جب نفس کے اندر یہ افعال کا یعنی ایک شوق اور ذوق جو ہے وہ نفس کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو ہر اعمال، ہر افعال اس کے لیے جو ہے اس کے لیے کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ یہ افعال اس سے صادر ہوتا ہے۔ یہ تعریف ہو گئی خلق عظیم کی۔ اب آگے خلق عظیم سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خلق عظیم ہے، خلق عظیم سے مراد کیا ہے؟ کس صفت کا نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ اس سلسلے میں چند اقوال ہے جو نور الانوار کی عبارت میں جو ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھیے، عبارت کے ساتھ دیکھیے۔ والخلق العظیم لہو علی ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خلق عظیم وہ ہے جو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے خلق عظیم۔ وہ خلق عظیم کیا چیز ہے؟ اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، خلق، اخلاق کیسے تھے؟ تو ایک جملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا ہے کہ خلقہ القرآن، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، خلق جو ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن کے اندر جن چیزوں کو کرنے کے لیے حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا کام کیا ہے آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے ساتھ متصف ہے، اس وجہ سے آسانی کے ساتھ دل میں سارا اعمال جو ہے وہ نفس کے اندر راسخ ہو چکا ہے، اس لیے آسانی کے ساتھ سارے کے سارے اعمال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوا ہے۔ یہی مراد ہے خلقہ القرآن، قرآن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ خلق ہے۔ یعنی ان العمل بالقرآن، قرآن سے مراد کیا ہے؟ عمل بالقرآن ہے، عمل بالقرآن ہے۔ در حقیقت یعنی ان العمل بالقرآن، ایک سوال قائم کر لیتے ہیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ سوال ہی قائم نہیں کرتے تاکہ وہ عبارت حل ہو جائے۔ جب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق جو ہے، اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اختصاص کا جو تفصیل، اختصاص کی جو تفصیل اوپر میں بتایا گیا ہے کہ خلق عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے اور کسی کے اندر نہیں پایا جاتا، تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن صرف، اور یہاں خلق عظیم سے خلق سے بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن ہے، تو بات یہ بنے گی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے،
حالانکہ قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے لیے بھی خاص ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوال اس میں ہوتا ہے، اس کے جواب میں شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے مراد وہ عین قرآن نہیں ہے، بلکہ عمل بالقرآن ہے، اور عمل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ قرآن کے ہر احکام پر عمل کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دکھایا، یہ جو عمل بالقرآن ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، اور باقی عمل بالقرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ان العمل بالقرآن، قرآن سے مراد ہے عمل بالقرآن۔ کانا جبلۃ لہ من غیر تکلف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت بن گئی تھی، کانا جبلۃ لہ، یہ قرآن جو ہے عمل بالقرآن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہو گئی، من غیر تکلف، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلف کے، آسانی کے ساتھ، یعنی آسانی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے احکام پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ خلق سے کیا مراد ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم سے کیا مراد ہے، حضرت عائشہ کی یہ تفصیل کے خلق سے مراد ہے قرآن عظیم، اور قرآن سے مراد ہے عمل بالقرآن۔ وقیل هو الجود بالکونین، اور بعض محققین نے فرمایا ہے کہ خلق عظیم سے مراد ہے یہ الجود بالکونین، یعنی دونوں جہان میں، بالکونین دونوں جہان میں سخاوت، دنیا میں سخاوت اور آخرت میں سخاوت، خلق عظیم سے یہی مراد ہے۔ تو دنیا میں سخاوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم اور مال کی بہت زیادہ سخاوت فرمائی، جتنا مال ہوتا تھا وہ دوسروں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور علم کی جو سخاوت ہے تو اس کا تو کیا کہنا ہے، احادیث کی کتاب انہی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں علم اور مال دونوں کی جو ہے وہ بہت، دونوں میں جو ہے وہ سخاوت کے انتہا درجہ تک پہنچ گئے۔ آخرت میں سخاوت کیا ہے؟ آخرت میں سخاوت یہ ہے کہ حوض کوثر امتی کو عطا کریں گے، اور اس کے بعد جب کوئی امتی مصیبت زدہ کوئی امتی نظر آئے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہے آخرت میں سخاوت۔ والجود بالکونین، تیسرا قول، والتوجہ الی خالقہما، والتوجہ الی خالقہما، اور دنیا اور آخرت دونوں کے خالق کی طرف توجہ کرنا ہے۔ والتوجہ الی خالقہما، دنیا اور آخرت دونوں کے خالق کی توجہ کرنا، خالق کی طرف توجہ کرنا، یہ جو ہے وہ کیا نام ہے کہ وہ خلق عظیم ہے، وہ خلق عظیم ہے۔ اس کو خود توجہ الی خالقہما، توجہ الی خالقہما کا مراد یہ نہیں ہے جو ابھی بتایا، بلکہ توجہ الی خالقہما کے ہے اس کے دنیا اور آخرت کے خالق کی خوشندی جو ہے وہ حاصل کرنا، خوشندی حاصل کرنا، وہ توجہ الی خالقہما، خوشندی حاصل کرنا دنیا اور آخرت کے مالک، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشندی حاصل کرنا ہے۔ وقیل ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام، تیسرا قول ہے کہ خلق عظیم سے مراد کیا ہے؟ تو تیسرا قول یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق عظیم کی طرف اپنے قول سے، اپنی بات سے حدیث پاک میں اس کی تصریح فرمائی، اس کی تشریح فرمائی۔ وقیلا، اور بعض محققین نے کہا ہوا، یعنی خلق عظیم وہ ہے ما اشارہ الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے ذریعے سے۔ وہ قول کیا ہے؟ سلمن قطعک، صلہ رحمی کیجئے جو آپ کے ساتھ قطع کرے، جو آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کو جوڑیے۔ واعف عمن ظلمک، اور معاف کر دیجئے اس شخص کو جو آپ کے اوپر ظلم کرے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، یہ ہے خلق عظیم۔ تو تین قول ہو گئے۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيمَ هُوَ السُّلُوكُ إِلَىٰ مَا يَرْضَىٰ عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْخَلْقُ جَمِيعًا۔ اخیر میں شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ خلق عظیم سے مراد وہ راستہ ہے، ہوا السلوک، وہ راستہ ہے
الا ما یرضی عنہ اللہ تعالیٰ، جس راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، والخلق جمیعا، اور تمام مخلوقات جو ہے وہ راضی ہو جائے، تمام مخلوقات راضی ہو جائے، ایسا کام کیجئے، ایسے کام اپنائیے، اور مخلوقات کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے، صرف جاندار نہیں ہے بلکہ درخت پتوں سے وہ معاملہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور مخلوقات دونوں جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ یہی ہے خلق عظیم کا مراد، اور یہی صحیح قول ہے۔ وہذا غریب جدا، لیکن اس طرح کا عادت اور خصلت بنانا، اس خصلت کے عادی ہونا، متصف ہونا، یہ بہت مشکل بات ہے، بڑا کٹھن کام ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خصوصیات تھی۔ وَهُوَ تِلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ جملہ، اس جملے سے شارح رحمۃ اللہ علیہ دلیل دے رہے۔ تلمیح کا معنی جو میں نے بتایا کہ بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ لے آنا جو قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہو، یا تو جو ہے کسی شعر کی طرف یا خاص مقولہ کی طرف جو ہے حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسے کوئی جملے کا استعمال کر دینا۔ تو خلق عظیم اس لفظ کو ماتن رحمۃ اللہ علیہ، منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبارت والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، خلق عظیم کا لفظ اس جملے میں لا کر کے قرآن کریم کی ایک آیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ خلق عظیم کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں خلق عظیم کا لفظ ہے، تو یہاں ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت جو ہے اس کے اندر بھی خلق عظیم کا تذکرہ کیا، اسی کا نام تلمیح ہے۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، تو اعتراض اگر ظاہر نہیں کریں گے تو آپ آگے جو ہے وَهُوَ إِن لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ لَكِنَّ لَمَّا كَانَ فِي مَحَلِّ الْمَدْحِ اختص بِهِ کا مطلب صحیح ڈھنگ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ چھوٹا سا سوال جو ہے وہ قائم کر لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کا جواب عبارت کے ساتھ فٹ کر کے دیتا ہوں تاکہ عبارت جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیات کے اندر دیکھیے، یہ تلمیح کا لفظ لا رہا ہے کہ یہ تلمیح ہے، لیکن اس کا آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب یہ ہے کہ انکا، یقیناً آپ، لعلی خلق عظیم، یعنی خلق عظیم کے ساتھ ہے، یعنی خلق عظیم کی صفت کے ساتھ آپ متصف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ متصف ہے، خلق عظیم آپ کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے، اور اوپر میں 2 دن کے سبق میں ہم یہی جھگڑا کر رہے ہیں کہ خلق عظیم جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ من اختص کی تفصیلات میں کل کے سبق میں نے بتلایا کہ خلق عظیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں اس آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلق عظیم جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے ساتھ متصف ہے، خلق عظیم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ متصف نہیں ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو اوپر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلق عظیم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلمیح لایا ہے۔ تو لہذا ایسی آیت لانا چاہیے تھا جس آیت میں یہ بتلایا جائے کہ خلق عظیم اللہ کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہے، تاکہ اوپر کی بات اور اس تلمیح کے اندر جو ہے مناسبت ہو، موافقت ہو۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے خیال سے، اس کو اور مختصر کرتا ہوں کہ ماتن کی عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلق عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اس کی تلمیح میں یہ جو آیات لایا گیا ہے، اس آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے ساتھ متصف ہے، لہذا تلمیح درست نہیں ہوا۔ سائل سوال کرتا ہے، مجیب جو ہے وہ جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ إِن لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ، اگرچہ یہ آیات خلق عظیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال درست ہے، لیکن بات یہ ہے تھوڑی سی گہرائی میں اتر کر کے بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس جگہ میں جب کفار مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر پہ جائیے
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مشرکین نے دیوانہ کہا، مجنون کہا، فلاں فلاں ڈھمکا کہا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے لیے، مدح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ اور بھی آیاتیں ہیں، تو آیت کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدح کی، تعریف کی۔ اور مدح اس شخص کی، مدح اس چیز سے کی جاتی ہے جو ممدوح کے لیے خاص ہو، جو ممدوح کے لیے خاص ہو۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھے، ایک دم آسانی کے ساتھ، پانی کی طرح عبارت حل ہو جائے گا۔ مدح، تعریف اس شخص کی جاتی ہے، اس چیز سے کی جاتی ہے، تعریف اس چیز سے کی جاتی ہے جو ممدوح کے لیے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے لیے خاص ہو۔ اگر ایک آدمی اچھا لکھتا ہے، مدرسہ کا ایک طالب علم، سال پنجم کا 2 طالب علم ہے، ایک طالب علم کی تحریر بہت خوبصورت ہے، یا تو اس کی آواز جو ہے وہ نعت پڑھتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، دوسرا طالب علم بھی ہے کہ وہ بھی بہت اچھا نعت پڑھتا ہے، دونوں برابر ہے، تو صرف آپ ایک کی تعریف کریں گے، اچھا آپ بہت اچھے نعت پڑھتے ہیں، تو کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ دوسرا لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھا نعت پڑھتا ہے، اس کی کوئی خوبی نہیں۔ ہاں، پوری جماعت میں اگر کوئی طالب علم اچھی نعت پڑھنے والے نہ ہو تو اس کی تعریف کی جائے، تب بات بنتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی، مدح کیا، اور مدح اس چیز سے، تعریف اس چیز کی جاتی ہے جو اس کے لیے خاص ہو۔ لہذا اس بات سے گھما پھرا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلوق عظیم، اگرچہ وہ اختصاص پر یہ آیات دلالت نہیں کر رہا ہے، لیکن مداح کے مقام پر ہونے کی وجہ سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ خلوق عظیم کو جو صفت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ لہٰذا یہ تلمیح جو ہے وہ بھی یعنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بس بھائی، آج کا سبق اتنا ہی، مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اب جو ہے وہ ترجمہ اس کا دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم۔ اب رحمت کاملہ نازل ہو اس شخص پر جس کے لیے خاص ہے خلوق، جو خاص ہے خلوق عظیم کے ساتھ، متصف ہے خلوق عظیم کے ساتھ۔ فتفسیر الصلاۃ، لفظ صلاۃ کی تفسیر واضح ہے۔ فتفسیر الصلاۃ واضح، لفظ صلاۃ کی تفسیر جو ہے وہ واضح ہے۔ وقولہ علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماتن کا قول علی من اختص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کنایا ہے، ذات سے کنایا ہے، تنبیہاً، تاکہ تنبیہاً علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے، آپ متنبہ ہو جائے کہ آپ کا خلوق عظیم کے ساتھ متصف ہونا، علی ان کونہ، آپ کا خلوق عظیم کے ساتھ، خلوق عظیم کے ساتھ مختصاً، متصف ہونا، مختص ہونا، ان چیزوں میں سے ہے، مما، ان چیزوں میں سے ہے جو ذہنوں میں اتری ہوئی ہے، تقرر فی الاذہان، جو ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، ذہنوں میں اتری ہوئی ہے، حتی لا ینتقل الذہن، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اس وصف کے حتیٰ کہ اس وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، لا ینتقل، نہیں منتقل ہوتا ہے ذہن، من ھذا الوصف، یہ وصف، الی غیرہ، غیر کی طرف، الی غیرہ علیہ السلام، غیر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یعنی یہ وصف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خاص ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے۔ والخلق ہوا ملقۃ، اور خلق کہا جاتا ہے اس مہارت کو، اس کیفیت کو، یصدر عنہا الافعال بسہولۃ، جس کے ذریعے سے، ایسی مہارت اور صلاحیت کا نام ہے جس سے افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں، جس سے افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں، بسہولت، آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ والخلوق العظیم لہ علی ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا خلوق عظیم بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سراسر قرآن ہے، القرآن یعنی قرآن ہے آپ کا خلوق عظیم، یعنی ان العمل بالقرآن، قرآن سے مراد ہے عمل بالقرآن۔ سوال چھوٹا سا جو یہاں پر قائم کیا تھا اور اس کا جواب میں یہ عبارت لایا جا رہا ہے۔ کانا جبلتاً لہو، یعنی بلا تکلف قرآن پر عمل کرنا آپ کی فطرت بن گیا تھا، آپ کی
فطرت جبلتاً عادت خصلت فطرت بن گئی تھی، من غیر تکلف بغیر کسی تکلف کے، بلا تکلف اس پر عمل کرنا آپ کی فطرت بن گئی تھی۔ وقیلہ الجود بالکونین، اور بعض محققین نے فرمایا ہے کہ خلوق عظیم سے مراد الجود یعنی سخاوت کرنا بالکونین دنیا اور آخرت میں، والتوجہ الی خالقہما، اور اللہ والتوجہ الی خالقہما، اور ان دونوں کے خالق کی طرف متوجہ ہونا، رضامندی حاصل کرنا۔ وقیل ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام، اور بعض لوگوں نے کہا کہ خلوق عظیم سے مراد وہ ہے جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے قول سے اشارہ فرمایا، سلمن قطع کا، جو آپ سے قطع کرے، قطع تعلق کرے، آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، واعف عمن ظلمک، اور معاف کر اس شخص کو جو تجھ پر ظلم کرے، واحسن الی ما اساء الیک، اور احسان کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ والاصح ان الخلق عظیمہ، اور صحیح بات، مناسب بات یہ ہے کہ خلق عظیم وہ راستہ ہے الی ما یرضی عنہ اللہ تعالی والخلق جمیعا، جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوقات راضی ہو جائے۔ وہذا غریب جدا، اور یہ بہت غریب ہے، یعنی یہ بہت ہی نادر چیز ہے، یہ بہت ہی نادر چیز ہے۔ وہو تلمیح، اور یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی طرف۔ وَهُوَ إِن لَمْ يَدُلَّ عَلَى الاختصاص، اگرچہ یہ آیات اختصاص پر دلالت نہیں کر رہا ہے، وہ سوال جواب ذہن میں رکھیے، لیکن لما كان فی المحل المدح، لیکن جب یہ مدح کے مقام پر ہوتا ہے، اختص بہ، تو اس کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔